الریاض النادرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ علامہ محب الدین طبری نے 10 جنتی صحابیوں کی شان میں ایک کتاب لکھی ہے، پرانی عربی میں کتاب ہے، اس میں وہ ایک حدیث پاک لے کے آئے ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، نبی پاک نے فرمایا اذا جمع اللہ الاولین والآخرین یوم القیامہ، جب اللہ قیامت والے دن سب کو اکٹھا کر لے گا نا، اول تا آخر، نصب الصراط علی جسر، علی جسر جہنم، اللہ جہنم کے اوپر ایک پل بچھائے گا جس کو پل صراط کہتے ہیں۔ اللہ جہنم کے اوپر کیا کرے گا؟ ایک پل بچھائے گا جس کو پل صراط کہتے ہیں۔ آپ نے پل صراط سے گزرنا ہے نا، آپ کو کسی نے یہ مخبری تو نہیں کی کہ نہیں پل صراط تو علاوہ بھی ایک راہ ہے، میں تینوں اکھ بڑھا کے ادھروں دی نگاہ دیا انج دی تو نہیں کوئی گل سنی کدھر؟ اگر نہیں سنی پل صراط تو ہی لنگنا ہے، تو سنو پھر کنے لنگنا ہے۔ ما جازہا احد حتی کانت ماہو براءتم بولایت علی ابن ابی طالب، میرے نبی پاک نے فرمایا کوئی بندہ پل صراط تو ٹپ کے اگے نہیں جا سکتا جب تک اس کے پاس علی کی ولایت کا ویزا نہ ہو، سٹیمپ نہ لگی ہو۔ اس لیے احباب گرامی، جس کے سٹیمپ سے، جس کی ولایت والی مہر سے، اور یہ مہر وہاں نہیں لگنی جا کے کہ کوئی یہ کوشش کر لے کہ کوئی نہیں کسی نو کہہ کبھا کے لوا لواں گے، جس کا علی آج ولی ہے دنیا میں، من کنت مولا ہو فعلی مولا، اس کی اس کاغذ پہ، اس پاسپورٹ پہ ویزا لگے گا اور وہ پل صراط سے گزرے گا۔ یہ جھگڑا چھوڑ دیں اور علی والے بن جائیں۔ اس لیے احباب گرامی، یہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ لوگوں تب تک کوئی پل صراط سے آگے جائے گا نہیں جب تک علی کی ولایت کا اس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں۔ تو یہ اولاد علی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جو ہمارے حضور اعلیٰ حضرت تھے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کو آپ پڑھ کے دیکھیں۔ میں کہتا ہوں کہ آج اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام لے کے واردات تو کر لی جاتی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ایسے فرمایا، کوئی اعلیٰ حضرت کی سیرت بھی تو پڑھے نا، وہ کیا ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت نے بغیر داڑھی سادات کے ہاتھ نہیں چومے؟ کیا کسی کے اعتراض پر کہ یہ جس سید کے آپ ہاتھ چوم رہے ہیں اس کے عمل درست نہیں ہے، کیا اعلیٰ حضرت کا یہ جواب موجود نہیں ہے؟ میں عمل نہیں چومیا، میں خون چومیا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ کہ اعلیٰ حضرت سے کہا کہ آپ جس سید کے ہاتھ چوم رہے ہیں اس کے عمل درست نہیں ہے، آپ نے فرمایا میں عمل نہیں چومیا، میں پاک رسول دا خون چومیا۔ اس لیے احباب گرامی، آج تکڑی میں بٹھا کے تولا جاتا ہے کہ یہ کیسا ہے، یہ کیسا نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف ایسے نہیں تھے، وہ اگر تھے تو ایسے تھے جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت مولانا سردار احمد تک آپ ہر شیخ الحدیث اور بزرگ کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، انہوں نے بغیر اس بات کے، یہ بابا جی لسوڑی شاہ صاحب جو ہیں چنگ بازار میں، ان کا احترام کیسے کیا جاتا ہے کوئی جا کے ان سے پوچھ لے۔ اعتراض کرنے والوں کو کیا کیا جواب ملے کہ ان کی زندگی پڑھ کے دیکھیں۔ اس لیے احباب گرامی، خداوند لم یزل ہمیں یہ سمجھ لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ خون رسول ہی ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یاد رکھیں، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کے گناہ کی وجہ سے کسی سے نفرت نہ کریں، کسی کے گناہ کی وجہ سے کسی سے نفرت، یا علی کیوں؟ فرمایا ہو سکتا انہیں اندر بڑھ کے معافی مانگ لی ہوئے تو تو نفرت کری جائے، اللہ ادنا راضی ہوئے، اور پھر اگر وہ آل رسول ہو تو پھر تو اور بات ہے۔
بھئی یہ مجھے بتائیں کہ حافظ قرآن والی جو حدیث پاک آپ سناتے ہیں، وہابی بھی، سنی بھی، دیوبندی بھی، ساری، کہ ایک حافظ قرآن نے 7 بندے بخشا لینے جنہاں تے جہنم واجب ہے، جن پہ جہنم واجب ہے، یا 70 بندے یا 7 پوچھتے ایک حافظ قرآن نے، تے علی کو اے بھی طاقت نہیں اپنی اولاد دی سفارش کر لی۔ اس لیے احباب گرامی یہ ذہن میں رکھیں